بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے منتظمین، والدین جو یہاں بچوں کے تشریف لائے ہیں، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، اور یہ جو ننھے منھے بچے ہیں، سب سے پہلے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارا انتظار کیا بلکہ پورے پیشنس کے ساتھ آج کی اس تقریب کو دیکھا۔ جناب نذیر چوہان صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، انہوں نے بڑے ہی مدلل مفصل الفاظ میں ادارہ ھذا کی خصوصیات کو اجاگر کیا اور یہاں کے جو انتظامیہ ہے ان کی کیپیسٹی کے بارے میں بتایا، جو کہ جتنے بچے اسٹیج پہ آئے انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے زبردست ریفلیکشن کی ہے اپنے ادارے کی۔ یہ دراصل کیپیسٹی، یہ سکل جو ہے ان کے ٹیچرز کی ہے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ گجرات میں 14 سے 100 سے اوپر سرکاری اسکول ہیں اور اتنی ہی تعداد میں 1500 کے قریب تقریباً پرائیویٹ اسکول ہیں۔ 1000 کے اسکول رجسٹرڈ ہیں، باقی 400-500 اسکول ایسا ہے جو ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن وہ فنکشنل ہے۔ گویا سرزمین گجرات پہ 3000 اسکول جو ہے وہ رننگ ہے، ان میں سے سپیریئر پبلک اسکول جلال پور جٹا وہ بھی ایک اسکول ہے۔ یہ ایک زبردست اضافہ ہے اور یہاں کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا، ایک اچھے ادارے کا آغاز کیا۔ اس کے لیے سر انصر جو ہیں وہ پرنسپل اسکول آزاد وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اسی طرح ان کی ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تعلیمی ضروریات جو ہیں وہ بچے کی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہیں جب بچہ جو ہے وہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان گھرانوں کے لوگ ہیں تو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، وہ اس بچے کی کان میں اذان دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے کہ یہ ایک مسلمان بچہ یا بچی ہے اور اللہ کا وہ نام سنتا ہے۔ اس سے اس کی قوت سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل خانہ اس کو آہستہ آہستہ بولنا سکھاتے ہیں۔ جو ہی وہ بچہ اپنے قدموں پہ آتا ہے اس کی انگلی پکڑتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد اس بچے کو فوکس کرتے ہیں، اور جو ہی بچہ 4.5 سال کا، 4 سال کا یا 5 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی بچے کو کڈز اسکول میں یا کسی اسکول میں بچے شوق کے ساتھ بچے کو وہاں بھیجتے ہیں۔ وہاں اساتذہ کا رول شروع ہو جاتا ہے، وہ اس بچے کو ویلکم کہتے ہیں۔ وہ بچہ پھر اب اسکول کے طلباء میں سے ایک طالب علم ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی تربیت کا مرحلہ ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ استاد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر یقیناً سیکنڈری تعلیم کی طرف چلا جاتا ہے، ہائر سیکنڈری کی طرف چلا جاتا ہے، کالج میں چلا جاتا ہے۔
یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اسکالر بن جاتا ہے اور وہ خود ٹیچر اور استاد۔ میں سمجھتا ہوں جیسے کہ ادھر بچوں نے بتایا بھی کہ استاد وہ ہستی ہے جو زمین پہ آئے ہوئے انسان کو دوبارہ فلک کی میرا موبائل کدھر ہے؟ وہ بھی نہیں ہے بہت سپیریئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ادارہ کا تو نام بھی بڑا سپیریئر ہے، کام بھی سپیریئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے آبجیکٹیوز ہوں گے اتنی ہی بچے کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا، انہوں نے اپنا ایک آبجیکٹیو لگایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری طرف انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے میرے سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو آغاز کرو۔ حضرت انسان کو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں جو ممتاز مقام حاصل ہے وہ قوت گویائی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو بولنے کی قوت ہے، کوئی جانور اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، یہ حشرات بھی، چوپائے بھی، ایون درخت بھی جب وہ ہواؤں میں جلکتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی آوازیں دیتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں ہم سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے اور تمام مخلوقات میں اس کو ممتاز کر دیا، اور یہ جو منقع ہے قوت گویائی کا، یہ اساتذہ کے ہاتھ میں ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوابیدہ صلاحیتوں کا اظہار کریں، جو اندر کی بات ہے وہ بیان کریں، اور یہ ان کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ یہی بچے کل کو ہمارے رہنما ثابت، لیڈر ثابت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسکول کے اساتذہ، خواتین و حضرات میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے کہ ان بچوں کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ یہ بچے قوت گویائی کا بہترین اظہار ہو، اپنی بات کہہ سکیں، معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کر سکیں، ایک سپورٹیو رول، مدد کا رول جو انہوں نے نہ صرف اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے کرنا ہے۔ اور وہ بچے جو ابھی تک سکولوں میں نہیں آ سکے ان کو دعوت دینی ہے کہ وہ سکولوں میں آئیں، ان کے والدین کو دعوت دینی ہے، انہی بچوں نے، انہی والدین نے، انہی اساتذہ نے، کہ وہ بچے جو ابھی تک سکول میں نہیں آ سکے ان کو 100% سکولوں میں لانا ہے۔ اور اساتذہ سے میری یہ اپیل ہے کہ ان بچوں سے ایسا تعلق ڈیولپ کر لیں کہ یہ بچے سکول چھوڑ کے باہر نہ جائیں، کہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسی طاقت ہے جس کو ہر دور سلام کرتا ہے۔ لہذا آخر پہ میں یہ خواہش کروں گا کہ یہ اسکول دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، تمام اساتذہ، تمام والدین، تمام بچے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔